جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ علماء حق کا جو کردار ہے ہر زمانے میں وہ کیا کردار ہے؟ وہ دین کو بیچنے والا نہیں، دین کو بیچنے والا نہیں، دین کی نمائندگی کرنے والا۔ آج جیسے بعض لوگوں کو یہ بات کڑوی بھی لگتی ہے، کل میں ایک جگہ تقریر میں تھا، وہاں پر کچھ حضرات نے آ کر کے مجھ سے کہا آپ بہت سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، کسی کو بھی نشانہ بناتے ہیں بہت سخت لہجے میں۔ میرے عزیزوں، میری تقریریں اور بھی سن لو، بڑے نرم انداز میں ہم بات کرتے ہیں، سلجھے ہوئے اور سنجیدہ انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جس کے پاس آخری سامان کچھ بچا ہوا ہو، جس کے پاس آخری اثاثہ کچھ بچا ہوا ہو، اور اس سامان پر بھی تم نظریں گاڑنے لگ جائیں اور اس کو چوری کرنے کی کوشش کرو گے، آدمی بپھر جاتا ہے، پھر بے قرار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آج جو آخری اثاثہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا خزانہ، یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا اثاثہ، اور جو آخری بچا ہوا ہے اس پر بھی جب ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو کیا ابھی بھی تم سمجھتے ہو کہ میٹھے انداز میں بات کریں گے، نرم انداز میں بات کریں گے؟ تم ڈاکے پہ ڈاکہ ڈالتے جاؤ اور ہم آرام سے بات کریں۔ عزیزان گرامی، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو بات ہماری کڑوی لگی کہ آپ نے کسی کو اتنا سخت نشانہ بنایا۔ کس کو؟ کہا کہ ایک مولوی صاحب ابھی ہندوستان بھر میں گند پھیلائے ہوئے، بہت زیادہ انہوں نے خلفشار مچا دیا ہے، کیا کہہ کر کہ اللہ اور اوم سب ایک ہی ہے، تاریخ میں جاؤ پہلے یہی تھا۔ یہ تمام چیزیں جو آج پھیلائی گئی ہیں، اس پر بھی بات کرنے پر کچھ لوگوں کو لگا اتنے سخت آپ نے ان کا رد کر دیا۔ کہا تو پھر کیا ہم استقبال کرتے ہیں؟ ہم استقبال کرتے ہیں؟ ہمارے اصول اور ہمارے جڑوں پر جب بات آ گئی، آج دیکھو سوشل میڈیا پر یہ ناہنجار مذاق کرنے لگ گئے کہ تم اذانیں بدل ڈالو اور اس کی جگہ اوم پکارو۔ تمہارے مولوی جب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہی پکارو۔ آج یہ شوشہ امت میں کس نے چھوڑا؟ اسی لیے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، عالم حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جہاں داڑھی دکھے، جہاں ٹوپی دکھے، پیچھے چل لینا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے وہ یہ ہے آپ اس کے پیچھے چلے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بال بڑا گندا ہو، لیکن دل عشق مصطفیٰ میں جگمگا ہے۔ وہ تمہارے سر کا تاج ہے، وہ تمہاری آنکھوں کا دلہا ہے، حضور کی طرف لے جانے والا ہے، تو وہ عالم ربانی ہے، وہ عالم حقانی ہے۔ باقی دنیا کی مصلحتوں پر جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی مولویوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ طلبہ جو مدارس کے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بڑے علماء یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جو دین بیچنے کے لیے کچھ کفار کو راضی کرنا ہے، آج ان کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی ہے، تھوڑا سا ایسا بول لیں گے تو وہ بھی راضی رہ جائیں گے، ہم بھی نیوٹرل رہ جائیں گے، سیکولر بن جائیں گے۔ سیکولر کا مطلب منافق ہے، ادھر بھی راضی رہے ادھر بھی راضی رہے، تم بیچ کے بند کر رہے ہو، اور بیچ کا ہونا اچھی بات نہیں ہے، یا تو ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی راضی رہ جائے ہم سے، آج ان کی حکومت ہے، آج ان کا دبدبہ ہے، ان کا غلغلہ ہے، ان کو بھی تھوڑا راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے مولوی کے بارے میں کہ وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پر بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے، اس لیے کہ وہ اپنا دین بیچ دیا تھوڑے سے ٹکڑوں کی وجہ سے۔ اور ایسی یہودی علماء کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، اشتروا به ثمنا قلیلا، انہوں نے تھوڑا سا مال خرید لیا اور دین بیچ دیا۔ میرے عزیزو، علماء ربانیین کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ آج کے حالات کیا بگاڑ پائیں گے؟ ایک دور یہاں ایسا بھی تھا جب اکبر کی حکومت تھی، اکبر ڈکٹیٹر، الیکشن والا نہیں، بادشاہ، اور اس کے دور میں اس نے تو پورا دین ہی بدل ڈالا۔ کہا 1000 سال ہو گئے، ایک نیا دین لانا ہے، اور نئے دین کا نام رکھا دین الہی، اور اس میں سارے احکام بدل دیے کہ اب اذان کی جگہ سیپ بجائیں گے، اور مورتیاں بھی ممبر پر رکھی جائیں گی ہر مسجد پر۔ مکس دین پیدا کر دیا گیا، اور جو شاہانہ سطوت کو دیکھ کر کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، آگے پیچھے چل رہے تھے، ارے بادشاہ جو کہے گا ٹھیک ہے، کون اس سے پنگا لے گا؟ لیکن عالم ربانی وہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں مرد قلندر مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی جوانی میں تھے، کھڑے ہو گئے
اور ارشاد فرمایا اگر اس زمین پر اسلام نام سے کوئی دین ہوگا تو صرف میرے مصطفیٰ کا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اذانوں کی جگہ اذانیں ہی پکاری جائیں گی، نمازوں کی جگہ نمازیں ہی پڑھی جائیں گی۔ اس کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کس کے مقابل میں کھڑے تھے؟ ہو کسی کارپوریٹر نیتا کے سامنے نہیں، پورے اکھنڈ بھارت کے بادشاہ کے سامنے۔ لیکن اس عالم حق کو کوئی خوف نہیں تھا، امانت ہے میرے مصطفیٰ کی، پہنچا کر جاؤں گا۔ جب یہ اعلان کرتے رہے تو بادشاہ کو جلال آیا اور اس نے کہا کہ اس مولوی کو قید کر دو، جیل میں ڈالا گیا۔ گوالیار کی جیل میں مجدد الفسانی کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی ہمارے کچھ حق کو علماء جیل میں بند ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ علماء اس طرح کی حرکتیں کر کے کیوں جیل میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزے، تمہیں پتہ نہیں ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ کیا ہے۔ مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے۔ کوئی اگر قید ہوتا ہے تو کوئی خوف کی بات نہیں۔ ہمارے امام، کروڑوں مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آخری وقت جیل سے جنازہ نکلا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، مجدد الفسانی کو ان کی حق کوئی پر، یہ ان طلبہ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں جو مدرسے سے نکل کر کے میدان میں آنے والے ہیں۔ کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کا منہ دیکھ کر کے بات مت کرنا، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا لحاظ رکھنا۔ جب بھی بات کرنا گنبد خضرا کو سامنے محسوس کرنا۔ میں جو بول رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی شریعت بول رہا ہوں، چاہے کوئی بگڑتا ہے تو بگڑے، کوئی روٹتا ہے تو روٹے، اس لیے کہ مجھے اسے منانے سے کچھ ہونا نہیں۔ میں اسے منانے کے لیے یہاں جیوں گا جو میری قبر میں بھی روشنی لے کر کے آنے والا ہے، جو حشر میں بھی میری شفاعت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 8 سال تک گوالیار کی جیل میں قید ہو کر مجدد الفسانی کو کیا کر لیا؟ اکبر مر گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر آیا۔ 8 سال گزر گئے، جیل سے قاصد گیا اور جا کر بادشاہ سے کہتا ہے جیل کا بڑا مسئلہ ہی الگ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے باپ نے ایک مولانا کو جیل میں ڈالا تھا، اس نے دین مصطفیٰ کا اعلان کیا تھا۔ تو جہانگیر نے پوچھا ہوا کیا؟ وہ قاصد جیل سے آیا اور کہتا ہے وہ جس مولانا کو جیل میں قید کیا گیا تھا اس نے تقریباً 700 قیدیوں کو تو عالم بنا دیا ہے۔ اس نے جیل کو بھی ایسا بنا دیا، فجر کے بعد حدیث پاک، ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت، تفسیر قرآن، حدیث، اصول حدیث، سب تو ایسا لگ رہا ہے وہ جیل نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ عالم حق کو کی علامت ہے، وہ جس علاقہ میں ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت بولتا ہوگا، اس کو کسی چیز کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہی مزاج ہم نے بریلی کے امام نے بھی دیکھا ہے۔ تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ارے میاں، آج ان لوگوں کو راضی کرنے کی بات کرتے ہو، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے 1.5-2 سال پہلے ایک رافضی کتا نکلا تھا، اپنا دین بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، سوچا کہ ان لوگوں کو راضی کر لوں گا، ان کی دھوتی میں جا کر پناہ لوں گا، لیکن 6 مہینے کے بعد انہوں نے بھی لات مار کے بھیج دیا۔ پتا چلا دھوتی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہاں، ہم نے دیکھا ہے در مصطفیٰ کو جو چھوڑتا ہے ہر جگہ در بدر خار ہو کر پھرتا ہے، ٹھوکریں کھا کر گرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی عالم اپنے وقار کو داؤ پر نہ لائے، کبھی اپنی پگڑی نہ اٹھارے، کبھی نہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اعلیٰ حضرت کا مزاج تو دیکھو، بڑے بڑے تو چھوڑو۔ ایک صاحب نانپارہ کے رہنے والے آئے اور کہا نانپارہ کے بڑے سیٹ صاحب ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، مولانا احمد رضا آپ اچھے شاعر ہیں، 1-2 شعر میرے سیٹ صاحب کی شان میں بھی لکھ دیجئے تاکہ میں ان کو سناؤں تو وہ انعام بھی دے دیں گے، ہمیں پیسے بھی دے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جلال میں آیا اور پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ تو اپنے سیٹ صاحب کی تعریف کرنے کی بات کرتا ہے اور دنیا داروں کی تعریف کی بات کرتا ہے۔ سن، اب احمد رضا قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان رقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے دھواں نہیں، کروں مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام حق ہے۔
یہ بریلی کا مزاج ہے، تم سیٹھوں کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، ہمارا قلم ان کے لیے نہیں چلتا، ہمارا قلم چلے گا تو تاجدار مدینہ کی محبت میں چلے گا۔ علماء کا یہی مزاج ہو، علماء کا مزاج یہی ہو، وہ منبر پر کھڑے ہو کر، مسجد کے حضرات امام بھی ہیں، ہوتا ہے میں بھی کئی مسجدوں کا امام رہا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہر مسجد کا امام یہ سوچ کر کے چلے اثر میں پڑھایا ہوں، مغرب سے پہلے میری چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، دنیا چھٹی دے دے گی لیکن مولا تو رزق کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جو چھٹیوں کو فراق میں رزق دیتا ہے، کیا وہ اپنے دین کے علماء ربانیین کا رزق نہیں لے گا؟ وہ اپنے ذمہ کرم پر رکھتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں علماء ذوی احترام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حق بولیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے پوری قوم میں، امت میں آپ کو چنا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دیتے رہو، تنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو اور روکتے رہو۔ ایک جمعہ بیان کیا، ناراض ہو گئے تو دوسرے جمعہ نہیں بلائیں گے، اس سے زیادہ ہوگا کیا؟ دوسرے جمعہ کسی اور جگہ بیان کرو، تیسری جگہ کہیں اور بیان کرو، چاہے 70 جگہ بیان کرنا پڑے لیکن شریعت مصطفیٰ ہی بیان کی جائے۔ ہاں جو مایوس ہوگا اپنے رزق کے چکر میں تو پھر وہ اسی طرح غلام بنا کر کے زندگی بھر گھمایا جاتا رہے گا۔ میں تو مزاج ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھا ہے، انہوں نے سچ فرمایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، دم دبا کر کے اس کی حضوری کرتے ہوئے 100 سال جینے سے بہتر ہے علل اعلان حق بات کہو چاہے ایک ہی دن جینا پڑے۔ ہاں اس لیے کہ تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء ذوی الاحترام کی بات آئی، ایک مثال اور دے دیتا ہوں، امام احمد بن حنبل، وہ امام 4 اماموں میں سے، ہمارے 4 جو ائمہ مجتہدین ہیں ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں میرے مصطفیٰ کی یاد ہیں، وہ امام جو تقوی کے بھی امام تھے، شریعت میں ان کا مثل کہاں ہے؟ امام احمد بن حنبل جس زمانے میں تھے اس زمانے کے خلیفہ جو تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ، جو حکومت تھی اس وقت وہ حکومت انہیں سخت سزائیں دیتی رہی، وجہ صرف ایک فتویٰ تھا، شرعی فتویٰ۔ امام احمد بن حنبل نے شریعت مصطفیٰ کی بات حق طور پر علل اعلان کیا تو بادشاہ کے مزاج کے خلاف تھا، حاسد مولوی بھڑکائے، بادشاہ حاکم وقت خلیفہ وقت کو گرفتار کیا، احمد بن حنبل فتویٰ واپس لے لو، کہا نہیں یہ میرے گھر کا تھوڑی نہ، یہ میرے مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ کوڑے مارو اس کو، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے۔ بغداد میں جب کوڑے مارے جاتے، کوڑا کوئی یہ رسی کا نام نہیں، وہ ایسا بیلٹ ہوتا تھا کہ چمڑی لگ کر کیا جاتی تھی، اور علماء ذوی الاحترام کو اس راستے سے گزارا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جاتے رہے ایک بار، پھر چند دنوں کے بعد دوسرا آیا خلیفہ، اس نے بھی 100 کوڑے مروائے، اس کے بعد پھر ایک تیسرا آیا، اس نے بھی 100 کوڑوں کا حکم دیا۔ اس وقت ایک بات مجھے یاد آتی ہے، امام احمد بن حنبل ایک راستے سے گزر رہے تھے، اس وقت جو مشہور ایک چور تھا وہاں، وہ راستے میں ملا اور کہا احمد بن حنبل رکو رکو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ علماء بھی سنے، طلبہ بھی، غور، بہت اچھی بات ہے۔ چور تھا، کہا احمد بن حنبل سنا ہے تم وقت کے خلیفہ کے ظلم کے شکار ہو گئے، تم کوڑے کھاتے رہتے ہو؟ کہا ہاں مجھ پر کوڑے پڑے۔ اس چور نے کہا مجھے دیکھو، میں چور ہوں اور میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک، لیکن ابھی تک چوری چھوڑا نہیں، 1500 کوڑے کھا چکا ہوں اور چوری چھوٹی نہیں ہے۔ اور احمد بن حنبل سے وہ کہتا ہے مجھ جیسا نکمہ جب 1500 کوڑے کھا کر چوری نہیں چھوڑا تو تم 300 کوڑوں پر حق بات کبھی مت چھوڑنا۔ چوری نہیں چھوٹی تو تجھ سے دین نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گئے۔ امام احمد بن حنبل کہتے اس سے بہتر بات تو مجھے کبھی نظر ہی نہیں، اس سے بہتر بات نظر نہیں آئی۔ آج لوگ گناہوں پر پھانسی چڑھ جاتے ہیں، جب انہیں خوف نہیں ہوتا تو تم میرے مصطفیٰ کی عزت پر چڑھ جائے تو کس بات کا خوف ہے؟ عزیزان گرامی وقار، علماء سے یہی کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہوا، ایک بار ان کی صرف تہبند بندھی ہوئی تھی،
لنگی اور پیٹ کھلی ہے، کوڑے مار رہا ہے جلاد، کوڑے مارتے مارتے ان کی لنگی کھلنے لگ گئی اور دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اب جب تہبند کھلنے لگی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا سطر کھل جائے گا، اور بے سطر ہونے کا خوف انہیں ستا رہا تھا، باقی کوڑوں کا درد نہیں۔ لنگی کھل جائے گی، سطر نظر آنے لگ جائے گا، رونے لگے۔ اچانک غیب سے 2 ہاتھ باہر آئے اور احمد بن حنبل کی تہبند کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور باندھ دیا، اور اس کے بعد ان کی لنگی جب ٹائٹ ہو گئی تو پھر آپ مسکرانے لگے، جو ہنس رہے تھے، جو رو رہے تھے، ہنسنے لگ گئے۔ جلاد اپنا کوڑا چھوڑ کر دیکھنے لگا، ابھی تو یہ رو رہا تھا، لنگی نیچے جا رہی تھی اور صحیح ہو گئی اور یہ ہنس رہا ہے، کیا بات ہے؟ جلاد نے پوچھا کیا بات ہے، تم ابھی رو رہے تھے اب ہنسنے لگ گئے؟ احمد بن حنبل کہتے تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تو جو کوڑے لگا رہے لگا، اس لیے کہ جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کی مدد آ گئی۔ میرے عزیزو، یاد رکھو شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو علماء میدان میں اترتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا مت محسوس کریں، ہر گھڑی میرے مصطفیٰ کی اعانت ان کے ساتھ ہوتی ہے، مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم نے محسوس کیا ہے۔ آج الحمدللہ مجھ فقیر کو اس بات کا بڑا احساس ہے۔ کوئی اس سے پہلے ابھی چند 6 مہینے یا سال بھر گزرے ہوں گے، ایک بڑی ٹیم بھی ہماری اسکوٹنی کے لیے کہاں سے کہاں تک گھومتی رہی، ان کے اکاؤنٹ چیک کرو، ان کا ریونیو، ان کے زمینیں، ان کے جائیداد، ان کے گھر کیا کیا ہے، ان کو بیک سپورٹ کون کون کرتا ہے، سب چیک کرو، سب لے کر کے گئے، کچھ ملا نہیں، میرے نام کا کوئی گھر ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو غلط بیانی کر رہا ہوں، حقیقت میں کبھی اس چیز کا ابھی تک میں نے کیا نہیں۔ میرے پیدائشی گاؤں سے لے کر میرے پڑھنے کی جگہ تک اور ہر جگہ سب چھان مار کر آئے۔ مین چیز ڈھونڈنا یہ تھا کہ کون سی پارٹی کا نیتا ان کے پیچھے کھڑا ہے جو اتنا یہ بولتے، اور کئی لنک لگائی گئی۔ اور میاں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو ان سے الگ الرجک ہیں، یہ پارٹیوں سے، اور ہم تو بار بار ان نیتاؤں کے متعلق جو بھی آتا ہے ان کی غلط چیزوں پر ہم ٹپنی کرتے رہتے، ویسے بھی کوئی نیتا ہمارے قریب آتا نہیں، سارے لوگ، اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی قریب آنا بھی نہیں چاہتا۔ اور جب یہ دیکھ کر کے وہ ٹیم گئی ان کے پیچھے کون ہے کون ہے، ایک ہمارے بہت قریب رہتے تھے، ان کو 40 کلومیٹر دور لے کر کے گئے، کہا کہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو ان کی انکم کیا ہے، کون نیتا ان کا بیک سپورٹر ہے، کون پیسے والے ان کے ارد گرد ہیں۔ یہ 1 سال پہلے کی بات، بہت وہ صاحب بیچارے گھبرائے اور ان سے کہا کہ مجھے جتنا معلوم ہے میں سب بتا دیا آپ کو، اب اور جو چیزیں معلوم کرنی ڈائریکٹ آپ ان مفتی صاحب سے پوچھ لو۔ تو وہ صاحب مجھے آ کر کہنے لگے ایک ٹیم آئی اور اس طرح کی ہم سے تفتیش کر رہی تھی، تو میں نے کہا ان سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا آپ نے کہ نیتا، سیاسی رہنما، پیسے والے امیر، یہ سارے اگر سب کھڑے بھی ہو جائیں، ساری تمام تعاون ہمارے ساتھ ہو بھی جائیں، تو کیا یہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اگر بڑے بڑے لوگ سب کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے 40 سالہ حکومت کرنے والے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی۔ میں نے یہ کہا ہم اتنا ہی مانتے ہیں جو امام زمن علامہ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے محبت کے انداز میں فرمایا تھا، دنیا کے سپاہی تو دنیا کے سپاہی ہیں، ہمارا ماننا تو یہ ہے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کو رسول پاک حفاظت میں لے لے، انشاءاللہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہ ہوگا۔ اس تقدیر پر یقین کے ساتھ علماء آگے بڑھیں، ہمارے ساتھ اگر کچھ ہونا ہے تو ایک چونٹی اور ایک مچھر سے جو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر کچھ نہ ہونا اللہ حفاظت میں رکھا ہے تو فرعون کو آنے دو، نمرود کو آنے دو، ابو جہل کو آنے دو، کچھ نہ ہوگا، اللہ محافظ ہے۔ جب رب تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی آزمائش ہوتی ہے تو یہ مصلحت خداوندی ہے۔ صحابہ اکرام کے کیا مسئلے نہیں کیے گئے، ان کو کاٹ کر ٹکڑے نہیں کیے گئے، ان کے ٹکڑوں سے ہار بنا کر کافروں نے گلے میں نہیں پہنا، سب کچھ ہوا ہے۔
ہم صرف اور صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ مرضی مولا سے ہوگا، لیکن دین حق کو کبھی بھی سمجھوتے کے ساتھ نہیں چلایا جائے گا، جو حق ہے وہی حق رہے گا۔ اس لیے میں آج کہتا ہوں ان بکاؤ لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جو کہیں پر بھی بیٹھ کر کے اسٹیج پر، ارے جن کو دین کی نمائندگی کرنا نہیں آتا وہ کیوں ٹوپی داڑھی پہن کر کے اسٹیجوں پر جاتے ہیں اور جا کر کے یہ پورا رائتہ پورے ملک میں پھیلا کر رکھا ہے، غیر مسلموں کے درمیان بھی اور مسلمانوں کے درمیان بھی۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب نمائندگی کریں تو میرے مصطفیٰ کی نمائندگی کریں، دنیا دیکھے تو تمہیں تمہارے اخلاق سے حضور یاد آ جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک صحابی حضرت نعمان، آج کے حالات نہیں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں حضور کے سفیر بن کر کے گئے، ایمبیسیڈر، دوسرے ملک میں گئے ہیں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا محمد عربی کے سفیر ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر آ رہے ہیں، تو اس نے ریشم کا قالین بچھوایا اور پھر سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگایا، عزت کے لیے کہ سفیر آ رہا ہے محمد رسول اللہ کا۔ اگرچہ وہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن جب حضرت نعمان وہاں پہنچے، اکیلے تھے، مدینہ کتنی دور، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فون ہے، نہ کوئی ویڈیو کال کرنے والا ہے، نہ کوئی شوٹ کر کے بھیجنے والا، کیا ہو رہا ہے کس کو کیا خبر۔ لیکن حضرت نعمان وہاں جب پہنچے تو دیکھا قالین بچھی ہوئی ریشم کی، آپ نے اس کو تلوار سے نکال کر الگ کر دیا، اپنی تلوار سے نوک سے اس کو پھاڑ کر سائیڈ کر دیا اور کہا زمین پر چل کر کے آئے۔ اور جب بادشاہ کے قریب سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی رکھی تھی تو آپ نے ٹھوکر مار کر کے گرا دیا، کہا کہ مجھے سادی کرسی دو جس پر میں بیٹھوں۔ بادشاہ نے پوچھا اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا غرور اور تکبر کیوں ہے تمہیں کہ میرے استقبال کے لیے رکھی ہوئی چیزیں تم نے ٹھکرا دیا؟ حضرت نعمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہا یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں، میں محمد رسول اللہ کا سفیر ہوں، میرے رسول میرے آقا نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو ساری دنیا بھی لا کر رکھتا، میں ٹھوکر مارتا، مجھے میرے رسول کی عزت پیاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نمائندگی، یہ ہے رسول پاک کی ترجمانی کرنا۔ تم جس میدان میں بھی رہو مسلمان ہو، یہ نہیں کہ دوسرے کے پاس جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے تم ٹوپی بھی چھپا لیے، داڑھی بھی چھلا لی، وہ بھی راضی رہے یہ بھی راضی رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دنیا ہے، اس کو راضی کرتے کرتے کچھ لوگ کتے بن جاتے ہیں، لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی۔ راضی کرنا ہے تو مکینی گنبد خضرا کو راضی کرو، وہ بہت جلدی راضی بھی ہوتے ہیں اور بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کرتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں فرمایا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، لب لباب یہ ہے، آ جاؤ اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اگر اپنے معاشرے کی خرابیاں دور کرنی ہو تو علم رسول کی طرف آؤ، ان مدارس کی خیر خواہی کرو، ان مدارس کی فلاح و بہبودی کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اتنا بڑا کھپولی ہے، اتنا چھوٹا سا ادارہ ہے، کیا یہ تمہاری شان اور تمہیں زیب دیتی ہے؟ یہ چیز ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری عمارتیں دیکھ کر کے تمہاری عزتوں کا پتہ تک رک جائے۔ لوگ آج تاج محل دیکھ کر کے اس زمانے کی سلطنت کو یاد کرتے ہیں کہ یہ ان کے مزاج کی نشانیاں ہیں۔ تم بھی ایسی چیز اپنی نشانی رکھو کہ آنے والی نسلیں تمہیں یاد رکھیں تم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے سیریس تھے، نبی پاک سے ریلیٹڈ چیز کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ یہ تمہاری آج کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی چندہ کرنے تمہارے پاس آیا ہوں، میں مجند نہیں ہوں، میں چندہ کرنے والا وہ آدمی نہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے میں پورے ہندوستان بھر گھوم رہا ہوں، میں چندہ پیسوں کا نہیں کرتا، میں تو مجمع میں سیدھے اعلان کرتا ہوں، نوٹ اور سکے نہیں، کون ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر اپنی گردن لے کر حاضر ہے؟
ہم تو اس بات کا چندہ کرتے ہیں کہ حضور کی عزت پر ان کے قدموں پر کون مر مٹنے کو تیار ہے. بعض کو اگرچہ یہ خراب لگتا ہو، لیکن میرے عزیزو یہ جو عمارتیں ہیں یہ تمہارے مستقبل کی ضمانت ہیں. میں اکثر جگہوں پر یہ کہتا ہوں، جلسے کرتے ہیں. آج میں ایک رپورٹ آپ کو بتا دوں، علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہار کے ایک دورے سے میں واپس آ رہا تھا تو ایک اینالائز کرنے والے وہاں کے رپورٹر انہوں نے کہا بہار میں روز جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں کثرت سے بھی وہاں کے دورے کرتا آیا اور ہر جگہ میں پوچھتا بھی ہوں کتنے خرچے ہو رہے ہیں. میں نے اس رپورٹر صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے ایک جائزہ لے کر کہا سال میں 4000 جلسے ان کے ریکارڈ میں تھے. ہر جلسے میں 5 لاکھ روپے سے کم خرچہ نہیں ہوتا. پورا میلہ لگتا ہے، نہ جانے کیا کیا انتظامات سب تھی. میں جلسوں کا مخالف نہیں ہوں، یہ نہیں کہتا کہ جلسے ہونا نہیں چاہیے، لیکن جس ایک صوبے میں ایک ریاست میں 4000 جلسے اور اس کا ایک منیمم خرچہ نکالا جائے تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچہ ہوئے مسلمانوں کے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پورے صوبے میں مسلمانوں کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا شاندار ادارہ نہیں ہے جس میں تمہارے قوم کے بچوں کا مستقبل پروان چڑھے. آج آپ کے گھروں میں جو بڑے بڑے نیازیں، بڑے بڑے دعوتیں، یہ جو کچھ بھی خیر خائی کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن کس کو کھلا رہے ہو؟ جو آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ہاں کھانا کس کو کھلاتے ہیں آپ؟ ہاں سب بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے گھر میں بھی کھانا بنتا ہے، زبردستی ہیں آ کر کے کھا کے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز. غوث پاک جس نیاز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کو جن کو کھانا میسر نہیں، بھوکے ہیں، جن کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی. آج ہماری نیاز کی بڑی بڑی دیگیں، میں نہیں کہتا کہ مت بناؤ، نیاز کرو، لیکن کل دین یہ نہیں ہے. رات کو آپ نے کھانا کھلایا اچھی بات ہے، لیکن کل اس کو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کل پھر بھوک لگنی ہے اس کو، پرسوں پھر بھوک لگنی ہے اس کو. لیکن اگر اس طرح کا ایک ادارہ قائم کر دیا تو یہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. یہ قیامت تک صرف چمکتا نہیں، اس کی چٹائیوں پر بیٹھا ہوا ایک طالب علم قرآن کی صدائیں بلند کرتا رہے گا، رسول پاک کی حدیثیں پڑھتا رہے گا. یہ تمہاری قبر میں بھی ذریعہ نجات ہے. صرف اور کھانا پکانا کھلانا اور بانٹنا اس میں نہ رہ جاؤ، بلکہ علم کی طرف آؤ، ان اداروں کے قیام کی طرف آؤ. آج کی سخت ضرورت ہے. آج ہماری بچیاں پریشان ہیں، یہ جس کالج میں جائیں ان کے حجاب کا بڑا مسئلہ آ جائے. ہاں بہت سارے بھیڑیے ان کا حجاب چھیننا چاہتے ہیں، پابندی لگانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہم پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں. میں نے کہا کس بات کا؟ کالج ان کی ہے، سسٹم ان کا ہے، مینجمنٹ ان کا ہے، تم جا رہے ہو اور احتجاج کرو گے، پروٹیسٹ کرو گے. خیر لو اپنے گھر کی، تم کیوں اپنی بچیوں کے لیے کالج نہیں بناتے؟ جہاں پردے کا اہتمام ہو، جہاں تمہاری بچیاں عزت کے ساتھ پڑھ سکے، اس کی طرف خیال تو نہیں کیا. تم احتجاج کرنے کی بات کر رہے ہو. عزیزان گرامی اوقات، سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس علاقے کے رہنے والے سلجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. ان علم کے قلعوں کی طرف جب تم توجہ کرو گے انشاءاللہ العزیز ایک ایسا قلعہ تیار ہوگا جہاں تمہارا مستقبل دیکھنا. کل کے یہاں بچے تمہارے نسلوں میں آنے والے وہ گانے گاتے ہوئے سڑکوں پر آوارہ نہیں گھوم رہے ہوں گے، بلکہ یہاں سے نکلنے والا ہر گلی میں بچہ گنگنا رہا ہوگا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کی زبان سے میرے مصطفیٰ کے نغمے ہوں گے، ہر گلی سے خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہوگی، بلکہ چند دنوں کے بعد ماحول میں مدینہ طیبہ کی ہوائیں محسوس کرنے لگ جاؤ گے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری تقریر کا خلاصہ ہر بار میں یہ کہتا ہوں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ علم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، بہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ حضرات بیٹھے رہیں. ان طلباء کی حوصلہ افزائی اور ان کے اعزاز میں ان کے سروں پر آج امامہ باندھا جا رہا ہے. یہ امامہ دنیا کے بادشاہوں کے تاج سے بھی مہنگا ہے. ہاں اس لیے کہ حدیث میں قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے سورج پھیکا پڑ جائے گا.
آج یہ جو اعزازی طور پر ان کے سروں پر امامے باندھے جاتے ہیں، یہ تاج ہے، یہ تاج زرین ہے۔ اللہ کریم ہر گھر میں حافظ قرآن عطا فرمائے۔ ہاں صرف آمین نہیں، کوشش بھی کرو۔